اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نالج گیٹ وے کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی کارکنان ہیں ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر اعمال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے جو انشاءاللہ ماہ شعبان کی طرح، ماہ رجب کی طرح ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کیجئے کہ آپ کے پاس خود بخود میسج پہنچ سکے۔ اس کے لیے زحمت کیجئے گا کہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں۔ پروردگار آپ کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں اجر کا عنوان قرار دے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے، الہی آمین۔ ماہ مبارک شعبان کی رخصت کا وقت قریب آ گیا۔ اے ماہ مبارک شعبان، ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے کہ جیسے تیرے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اعمال کرنے چاہیے تھے۔ کوتاہی اور تقصیر کی معافی کی امید لیے ہوئے اے ماہ مبارک شعبان تجھ کو ہی وسیلہ قرار دے دے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام آبا صلت حروی سے کہ اپنے ذمے کسی کا حق اگر باقی رہ گیا ہو تو ماہ مبارک یا رمضان کے آنے سے پہلے اس حق کو ادا کر دو۔ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ رکھو۔ اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو۔ خدا سے ڈرو اور ظاہر اور باطن میں اسی میں بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو بس خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اس مہینے کے آخر میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ اے خدا، اگر تو نے ہمیں ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں نہیں بخشا تو اب جتنا وقت باقی رہ گیا ماہ شعبان کا، اس میں ہمیں مغفرت عطا فرما۔ آج کی رات کی مخصوص نماز 10 رکعت نماز ہے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 29ویں شب میں ماہ شعبان میں 10 رکعت نماز پڑھی جائے، 5 نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ تکاثر، فلق، ناس اور اخلاص، یہ 4 سورتیں، سورہ تکاثر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائیں۔ 10 رکعت نماز میں 4 سورتیں الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھی جائیں۔ ثواب کیا ملے گا؟ خداوند عالم اس نماز کے پڑھنے والے کو روز قیامت کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر، کہ اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور پل صراط پر سے ایسے گزرے گا جیسے بجلیاں کوندتی ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ماہ شعبان کے 29 روزے مکمل کر لے، پروردگار عالم اسے رضوان نصیب فرما دے گا۔ بہت بڑی نعمت پروردگار کی رضوان۔ خدا اگر راضی ہو گیا اور اس نے اپنا رضوان عطا کر دیا تو میں کہہ سکتا ہوں اس روزے دار کے لیے
کہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خدا ہم سب کو اس ماہ مبارک کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔